لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولى الحق بالحق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة على وليه ودينه وأمينه والأشرف الإطرة وذرية باب الحكمة سید الوسیعین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر خاتل مرحبا تر والد شبیر و شبر فشانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. صلوات. قرآن مجید کی سورہ زمر 39 سورہ آیت نمبر 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس بارگاہ میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، لہذا کلام پاک کے اس آیت کے ترجمے اور اس کے ذیل میں اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ آج کی یہ مجلس جناب قاسم علیہ السلام سے منسوب ہے، اور آپ نے موت کے حوالے سے جو جواب دیا وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے اور ایک پیغام ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو جاری و ساری رہے گی، لیکن آیت کے ذیل میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. لیکن قبل اس کے کہ تقریر اس آیت کے ذیل میں ہو، آئیے جو ہستیاں دینے کے لیے آتی ہیں ان سے مانگ لیا جائے. خدایا تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما. ظاہر تو سجا لیتے ہیں، باطن کو سجانے کی توفیق عطا فرما. بحق زہرا و ابیہا و بالہا جتنے مریض ہیں دنیا جہاں میں ان سب کو شفا عطا فرما. ایران و بحرین و لبنان و دنیا جہاں کے مؤمنین کو سکون و راحت عطا فرما. ہر نسل میں ایک عالم اور عالمہ نصیب فرما. بحق اہل بیت علیہ السلام پروردگارہ جو بچے ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں، بچے بچیاں، انہیں علم میں کامیابی عطا فرما. گھر تو اپنی جگہ ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن گھروں کے حالات جو ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں ان سب حالات کو بہتر حالات میں تبدیل فرما. خاص طور سے جو آپ کے یہاں کل تک خطیب تھے، ان کے ساس اور سسر مولانا کے
علیل ہیں اور اسپتال میں ہیں، بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ان دونوں مومن اور مومنہ اور دنیا جہاں میں جو بھی مریض ہوں ان سب کو شفا عطا فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، بلند صلوات۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، قل صیغہ امر ہے، کہہ دیجئے، کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل بعض آیتوں میں ایسے چھپے ہوئے ہیں کہ جن کو تلاش کرنے کی صحیح کرنا چاہیے۔ خدا پوچھ رہا ہے اور اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ جاننے والے، اچھا یہ بتائیے، تو سب کو پتا ہے، لیکن خدا متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور انسان نظر انداز کرتا ہے یا اس کے نگاہ میں ہونے کے باوجود بھی اسے اپنے نگاہ کے سامنے نہیں رکھتا ہے۔ خدا متوجہ کر رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ جاننے والے، کسی نشست میں بغل میں بیٹھ جانا، ساتھ میں بیٹھ جانا برابر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ساتھ میں چلنا، ساتھ میں رہنا، ساتھ میں کھانا برابری کی علامت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میرے ان اشاروں کو؟ میں بہت سمیٹ کے اشاروں کے ساتھ بہت سی باتیں، کچھ تو خدا نے محسوس کیا، بغیر علت کے خدا کوئی آیت نازل نہیں کرتا۔ قل کہہ دیجئے، جاننے والے اور نہیں جاننے والے، تھوڑی اس کی تشریح، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے، جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ بات صاحبان عقل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اب بھائی یہ کون افراد ہیں جو جاننے والے ہیں اور وہ کون افراد ہیں جو نہیں جانتے؟ اس کو اگر سمجھنا ہو تو ہزار راستے مدینے میں موجود ہیں، مکے میں موجود ہیں، کہ بھئی جاننے والے کون ہوتے ہیں، کس کو جاننے والا کہتے ہیں؟ جس چیز کے بارے میں آپ کو نہ معلوم ہو، کسی سے پوچھ رہے ہوں تو وہاں جو دیکھ رہا ہوگا وہ سمجھے گا یہ جانتا ہے اور یہ نہیں جانتا۔ شریعت جس کی ملکیت ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا بتا نہیں سکتا، اور جاننے والوں کی تو بات اسی دن واضح ہو گئی کہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہی یہ کہا کہ یا رسول اللہ قرآن سناؤں، کہ توریت سناؤں، کہ زبور سناؤں، تو آتے ہوئے بتا دیا کہ علم والے اور ہوتے ہیں، نہیں یہ بات نہیں، علم کے ساتھ آنے والے اور ہوتے ہیں، آ کر علم حاصل کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ بلند صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ جو علم لے کے آئے وہ اور، جو آ کر علم لے وہ اور، تو بات تو واضح ہو گئی کہ کون ہے صاحبان علم۔ مزید اللہ نے یہ تو کہہ دیا، کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہیں، تو پھر اس کے آگے کی بات کیا ہے؟ اس کے آگے کی بات کیا ہے؟ یہ عموماً ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ اب آپ کی ایک دکان ہے، آپ دکان میں بیٹھے ہوئے، کسی نے ایڈریس پوچھا تو آپ برجستہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، شاید یہ بتا دیں گے۔ آپ اسی کی طرف اسے متوجہ کرتے ہیں، اسی کی طرف بھیجتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نہیں، یہ بتا سکتا ہے۔ بتانے کی بات جب آئے گی تو اسے تلاش کیا جائے گا۔ تو اللہ نے یہ تو کہہ دیا، سب کے سمجھ میں آ گیا، جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہیں، لیکن اب یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ جو نہیں جانتا ہے وہ کیا کرے، جو جانتا ہے وہ کیا کرے۔ وہ ذمہ داری بھی اللہ نے سورہ نحل آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فَاسْأَلُوا، وہاں تھا قل،
کہہ دیجئے سمجھا دیجئے کہ نہیں جاننے والے اور جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں، مگر یہاں پر اب راستہ دوسرا ہے۔ فَاسْأَلُوا، سورہ نحل کی آیت 43، فَاسْأَلُوا، پس تم سوال کرو۔ یہاں سے میری تقریر سوال پہ ہی چلے گی انشاءاللہ۔ فَاسْأَلُوا، پس تم سوال کرو، کس سے؟ اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے ہو۔ نہیں جانتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ چپ نہیں رہنا ہے، جاننے والوں کی طرف آگے بڑھنا ہے اور ان سے بھیک مانگنا ہے۔ اب اسے کیا کیا جائے؟ اکثر جن کے بارے میں جاننے کا، ٹھیک ہے ایک آدمی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ چیز اچھی طرح بتا، اگر اس کے گھر کا پتہ نہ معلوم ہو تو پھر آپ گلی میں کھڑے ہو کے پوچھیں گے وہ صاحب کہاں ملیں گے کہ جو یہ بارے میں بتاتے ہیں، ہے نا؟ اگر کوئی چیز، کسی بھی چیز کے علم کے بارے میں ایک آدمی مشہور ہو جائے اور اس کا پتہ نہ معلوم ہو تو لوگ اس کو تلاش کریں گے، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں۔ رسول کو پتا تھا کہ اللہ نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو۔ تو اہل ذکر سے پوچھنا تو ٹھیک ہے، سب پوچھے گی، اس لیے کہ نہیں علم رکھنے والے، لیکن اس کا پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ بھئی وہ کون ہے، کہاں سے جائے، کس طرف جائے، کہاں جا کے پوچھے۔ اسی بات کو واضح کرنے کے لیے رسالت باب نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، مجھے تو سب جانتے ہیں، میں شہر علم ہوں، علی دروازہ ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ ہم لوگ ایک نتیجے تک پہنچے، پہلے کہا نہیں جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں، اور پھر اس کے آگے کی منزل آئی کہ وہ کون ہے کہ جن سے پوچھا جائے، تو خود معصومین کی احادیث میں یہ فقر موجود ہے، نحنو اہل الذکر، ہم اہل ذکر ہیں۔ جن سے پوچھنے کو کہا گیا وہ کوئی اور نہیں ہے۔ تختوں پہ بیٹھ جانا، مسندوں پہ بیٹھ جانا، جگہ پہ آ کے بیٹھ جانا، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جب گاڑی کھڑی رہتی ہے اسٹیئرنگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، مذاق میں لوگ کہتے ہیں بسم اللہ، ارے مجھے چلانا نہیں آتا۔ بیٹھنا کمال نہیں ہے، جب بات آئے گی چلانے کی تو سامنے والا بول پڑے گا، بیٹھتا ہوں چلاتا نہیں ہوں۔ جبھی تو ہم کو یہ فقرے بار بار تاریخ میں ملتے ہیں، لولا علی لہلکا، اب اس کے آگے نہیں بولتا، لولا علی لہلکا، سمجھ رہے نا آپ؟ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے، ایک نہیں، جہاں جہاں گاڑی چلانے کی باری آئی، بیٹھے ہوئے وتاؤٹ لائسنس کے ڈرائیور کو کہنا پڑا مجھے چلانا نہیں آتا، مجھے چلانا نہیں آتا، علی نہ ہوتے ہلاک ہو جاتا۔ میں ایک جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، لولا علی کہنے والا ایک بار من کن تو مولا کو مان کے مولا علی مان لیتا تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ لولا کہنے والا مولا نہ کہنے کی وجہ سے ایک بار نہیں 100 مرتبہ شرمندہ ہوتا رہا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارے میں۔ بہت ہی توجہ چاہتا ہوں میں آج جس آقا کی کے نام سے منسوب مجلس سے میں اس طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ فَاسْأَلُوا، نہیں جانتے ہو تو سوال کرو، کس سے؟ اہل ذکر سے۔ اب خود یہ اہل ذکر ایک عنوان ہے، ابھی مجلسے میں عرض کروں گا۔ اہل ذکر نہیں جانتے ہو، پوچھنے والے اسی در پہ آ کے پوچھتے رہے، اور اس پہ کوئی تعجب بھی نہیں کرنا چاہیے، فطری چیز ہے، جو جس کا ماہر ہوتا ہے وہیں جانا پڑتا ہے۔ گائے بھینسیں اور گوشت اور ٹماٹر اور آلو کے بارے میں تو آپ بازار میں پوچھ سکتے ہیں، شریعت کی باتیں یہ آلو والے کیا بتا پائیں گے؟ یہ سب تھوڑا اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھیں۔ دین کی بات جب آئے، قرآن کی بات جب آئے، شریعت کی بات جب آئے تو اسی در پہ آنا پڑے گا۔ اور آئے انہوں نے پوچھا، موضوع یاد رکھیں، نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اب یہیں سے میں مربوط کر رہا ہوں آقا کی طرف۔ آنے والے نے آ کے پوچھا، مولا
اگر کسی ایک شخص کو اٹھا کے کسی کمرے میں بند کر دے تو اسے رزق کہاں سے آئے گا؟ آدمی کچھ بھی پوچھے تو کھانے پینے کی بات ضرور رہتی ہے. آج نہیں، پوری یہ اصول ہے کہ فکر رہتی ہے کھانا کہاں سے، جینا کہاں سے. دنیا پرست آدمی دنیا کی باتیں کرتا ہے. اس نے کیا پوچھا؟ کلمات خسار، چھوٹے چھوٹے جو اقوال ہیں وہاں پہ یہ قول موجود ہے حکمت میں کہ کسی بندے کو ایک کمرے میں رکھ کے بند کر دیں تو اسے رزق کہاں سے آئے گا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ کوئی رزق کی دعا بتا دیجئے، کیسے رزق ملے گا بتا دیجئے. اب اس میں بہت سارے راستے نکل آتے ہیں. مولا سے جب اس نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ بند کر دے تو اسے رزق کہاں سے آئے گا، کتنا چھوٹا سا جواب ہے لیکن کتنا فلسفے سے بھرا ہوا ہے کہ جہاں سے موت کا فرشتہ آئے گا وہیں سے رزق کا فرشتہ بھی آئے گا. ارے نہیں سمجھے کیا کہے گئے مولا؟ بھائی بند کر دیں گے تو آپ کا تصور کیا؟ ارے بھائی مر جائے گا. بند کر دینے پہ تصور کیا ہے؟ مر جائے گا. تو کیا خود ہی مر جائے گا؟ جب تک ملک الموت نہ آئے کتنی بلڈنگیں گری، لوگ بچ گئے. ٹھوکر پہ مر جاتا ہے بسا اوقات انسان، چھت گری پڑی ہوئی ہے، گاڑی چڑھی پڑی ہوئی ہے. موت نہیں آنا ہے تو کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ اس کو مار ڈالے. نہیں سمجھے آپ؟ موت بندوں کے ہاتھ، اللہ نے کچھ چیزیں لوگوں کے ہاتھ میں دی ہی نہیں ورنہ تباہ کر دیتی دنیا. نہ رزق لوگوں کے ہاتھ میں دیا، نہ موت لوگوں کے ہاتھ میں دی، نہ عزت لوگوں کے ہاتھ میں دی. اللہ نے دیا کچھ نہیں ہے. بہرحال تو امام نے فرمایا کہ جہاں سے موت کا فرشتہ، کیا مطلب ہے کہ تم یہ اتنا تو یقین رکھتے ہو نا کہ بند کر دیں گے تو موت آ جائے گی. تو موت تو خود ہی نہیں آئے گی، فرشتہ آئے گا تبھی موت اس کی آئے گی. تو جب موت کا فرشتہ آ سکتا ہے تو رزق کا فرشتہ بھی. تو یہ بات تو واضح ہوگی نا مولا کے کلام میں کہ یہ فرشتوں کے آئے بغیر نہ رزق نہ موت. تو موت کے بارے میں امام نے یہاں اشارہ دیا کہ رزق جہاں سے، موت بھی وہیں سے. موت خود اس مولا کے اس کلمات قصار میں کیونکہ شہزادی کی طرف جانا چاہتا ہوں، نہیں جاننے والے جاننے والوں سے پوچھو. تو اس جگہ مولا نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کرتے رہا کرو، اس سے تھوڑے سے رزق پر بھی راضی رہو گے. مولا کا کلام ہے. کثرت ذکر موت اللہ کی تھوڑی سے نعمت پر بھی انسان کو راضی رکھتی ہے. اگر موت یاد رہے جتنا ہے وہ اس پہ راضی رہے گا، اور اگر موت یاد نہ ہو، موت کو اگر فراموش کر جائے. اور آج ہوتا کیا ہے، انسان کیوں خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے، کیوں ایک دوسرے کا قتل کرتا ہے، کیوں ایک دوسرے کی کو ذلیل کرنے کے در پہ ہے. دولت دولت عزت شہرت، دولت عزت شہرت. اس کے خاطر آدمی کیا کرتا ہے؟ دولت 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 کے خاطر بھائی بھائی کا نہیں، شہرت کے لیے بھائی بھائی کا نہیں، قتل کر ڈالتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں. کیوں؟ موت یاد نہیں. اور ابھی یہ حرکت کرنے والا چھوٹے سے پریشانی میں مبتلا ہوا، علاج پہ گیا، ڈاکٹر نے کہا اسے آئی سی یو میں بھرتی کیجئے، وہ بہت سیریس معاملہ ہے. بعد میں پتا چلا دونوں کڈنی چلے گئے ہیں. آپ کو پتا ہے اس وقت حالت کیا ہوگی جناب کی؟ نہ وہ چیک بک سے پیار کرے گا، نہ وہ گاڑی اور عمارت سے پیار کرے گا، نہ وہ خوبصورت شریک حیات جو کھڑی ہوئی ہے اس سے پیار سے بات کرے گا. اب اسے نہ بچے، نہ بیوی، نہ مکان، نہ دولت، نہ چیک بیگ، نہ بینک، کچھ نہیں. ایک چیز اسے ستا رہی ہے، وہ ہے موت. موت جب سامنے کھڑی رہتی نا، سارے رشتے پھیکے ہو جاتے ہیں اور انسان کو دنیا حقیر لگتی ہے. سوچتا ہے کہ خدایا زندگی پھر میری بن سکتی ہے کہ نہیں. حضرات اب میں یہاں سے سیدھے جا رہا ہوں اس آقا کے قول کی طرف جسے ہم موت کی بات کبھی بھی نہ کیجیے. کبھی کبھی یہ ممبر پہ میں کہتا ہوں دعائیں 10 دیجیے، خوش ہو جائے گا سامنے والا. مثلا سلامت رہے، خوش رہے، اللہ خوب دولت دے، خوب عزت دے، اور خوب اللہ اچھی موت دے. 3 بار ملنے کے بعد اگر لاسٹ میں موت کو رکھوں نا، آئندہ سے وہ میرے یہاں ملنے سے پہلے نکل جائے گا. یہ اس کو پتہ نہیں کیا پڑی ہے، موت اچھی دے، موت اچھی دے. جبکہ موت کے لیے دعا آدمی کو کرنا چاہیے. مولا فرماتے ہیں کثرت موت
موت کی کثرت انسان کو اللہ کی چھوٹی سی دی ہوئی نعمت پر بھی راضی رکھتی ہے. لیکن ساری دعائیں مانگ لیں گے، موت کی ایک دعا مت کیجیے. لیکن میں آپ سے اور میرے نفس سے خواہش کرتا ہوں، زندگی کیسے گزری کمال نہیں ہے، زندگی کا آخری مرحلہ کیسے ختم ہوا. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے علیہ السلام نے کئی جنگیں کی، کہیں پر بھی میں کامیاب ہو گیا کا نعرہ نہیں، امت نے لگایا. فتح کے نعرے امت نے لگائے. لیکن جب ضربت کھا کے امیر المؤمنین علیہ السلام کا وہ مرحلہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا فزتو برب الکعبہ. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارے میں. موت کیا چیز ہوتی ہے، آسان نہیں ہے. موت کا مرحلہ بہت سخت ہے، لیکن یہ موت کڑوی ہی لگتی ہے. اس کا ذائقہ کوئی بتایا ہی نہیں. دیگ بنتے ہیں، کھانے پکتے ہیں. بس اوقات روزے میں جب دیگ ہو تو بغیر روزے کے جو آدمی اسے تلاش کیا جاتا ہے. کیوں بھائی؟ روزے دار کیسے بتائے گا چک کے؟ روزہ ہو؟ نہیں ہوں میں، کسی علت سے روزہ نہیں ہے، ذرا چک کے بتا دینا. چکنے کے بعد مزہ بتائے گا یا چکنے سے پہلے ہی مزہ بتا دے گا کوئی؟ چکے گا اس کے بعد مزہ بتائے گا. چکنے کے بعد بولنے کا موقع ہو تو ہی بتائے گا کہ کھٹا ہے کہ میٹھا، پھیکا ہے کہ کھارا. چکنے کے بعد اگر منہ بند ہو جائے تو بولے گا کیسا؟ موت کا مزہ کون بتائے گا؟ آج تک کوئی بھی بشر موت کے بعد ریٹرن آیا نہیں. موت کے بعد بولنے کا موقع ہی نہیں ملا. موت کے بعد بولنے کا موقع ملے تو ہی بتا سکتا ہے وہ جو کل میں نے موت چکی تھی ایسی تھی ویسی تھی. موت کے بعد کوئی بولتا نہیں ہے تو مزہ کیسے بتائے گا؟ ہاں تاریخ میں ابو ذر سے کسی نے پوچھا، ابو ذر کیا بات ہے کہ موت اچھی نہیں لگتی، اور یہ قول مولا سے بھی منسوب ہے. تو آپ نے فرمایا موت اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ لوگوں نے دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو برباد کیا ہے. آباد کی ہوئے جگہ سے برباد کی ہوئی جگہ کی طرف جانا اچھا نہیں لگتا. یہ بات ابھی بھی واضح نہیں ہے. موت کا مزہ یہاں پر بھی کلیئر نہیں ہوا. وہ کون سی ذات ہے؟ آدم سے لے کر، جناب آدم سے لے کر خاتم المرسلین تک، اور آپ سے لے کر امام حسن مجتبی علیہ السلام تک، کسی نے بھی موت کا مزہ نہیں بتایا. کیفیتیں بتائیں، موت کا مزہ نہیں بتایا. کس ذات نے بتایا؟ جس ذات گرامی نے بتایا. وہ کب بتایا؟ کربلا، جس پہ ہم آنسو بہاتے ہیں. میں وہاں پر آج آپ کو کچھ خاص بات کی طرف متوجہ کروں گا کہ جب فقال الحسین علیہ السلام یا بنیا کیف الموت عندک، جناب قاسم علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹا، اے میرے لخت جگر، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ فقال القاسم، جناب قاسم علیہ السلام نے کہا احلا من الاصل، میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے. صلوات بھیج دیں. موت کا ذائقہ کس نے بتایا؟ جناب قاسم علیہ السلام نے. کیا کہہ کر بتایا؟ موت ہمارے نزدیک یعنی میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین. حضرات، موت اگر شیرین ہے کس سبب سے؟ موت، اچھا آیت کے بعد ہی یہ بات اور واضح ہو پائے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ. اس کا مطلب ہے کہ ذائقہ ہے. آیت نے کہا ذائقہ ہے. کیسا ہے کون بتائے گا؟ جو چکے گا. جو چکتا ہے وہ آتا نہیں ہے تو بتائے گا کیسے؟ اس ذات مقدس نے بتایا کہ ذائقہ کیسے ہوتا ہے. ہاں
ذائقہ صرف شیرین نہیں ہوتا، بہت کڑوا ہوتا ہے، بہت سخت بھی ہوتا ہے، جسے ہر آدمی ہضم نہیں کر پا سکتا۔ مولانا ذائقہ، ہاں ہاں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے اچھی کوئی مثال سمجھانے کے لیے نہیں ہے۔ ذائقہ میٹھا بھی، کڑوا بھی، لیکن یہ مزاج کے اعتبار سے ذائقے کا تعلق ہے۔ مزاج، ہاں، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں کبھی کسی کو بخار آ گئی، طبیعت خراب ہو گئی، آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ باہر سے آئے، مثلا والد باہر سے آئے 2 3 4 دن سفر کے بعد، بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے بہترین نعمت لے کے آئے، پہلے چہرے سے لگا کچھ مریض وریض ہیں، پوچھا نہیں، چلو 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 پہلے جلدی سے کھا لو، تمہارے لیے میں پسند سے لے کے آیا ہوں۔ اب وہ یہ بھی کھائیں گے تو تھوڑا سا کھا کے منہ بنائیں گے، وہ بھی کھائیں گے تو تھوڑا سا کھا کے رکھ دیں گے، ارے بیٹا میں اتنی محبت سے لایا یہ پھل، یا موریشس میں نہیں ملتا، یہ تمہارے لیے میں مثلا رینیون سے لے کے آیا ہوں۔ نہیں بابا، اچھا نہیں لگ رہا ہے، پھل اچھا نہیں لگ رہا ہے تمہیں، بہت اچھا ہے، تم اچھا نہیں ہے۔ دو لوگ، دو بچے سامنے بیٹھے، یہ کہہ رہا بہت اچھا، یہ کہہ رہا اچھا نہیں ہے، بھئی آخر پھل ایسا ہے کیا؟ یہ آدھا اچھا نہیں ہے اور آدھا اچھا ہے؟ نہیں نہیں، پھل تو اچھا ہی ہے، مگر یہ دونوں کی طبیعت الگ الگ ہے، یہ مریض ہیں اس لیے یہ پھل اچھا نہیں لگتا، اور یہ صحت مند ہے اس لیے پھل اچھا لگتا ہے۔ جس کی طبیعت یعنی جو اپنے اعتبار سے پاک و پاکیزہ، سچا، صلہ رحم، مہمان نواز، نیک زندگی، صاف زندگی، آخرت، دین شناس، ایسے افراد کی خدمت میں جب موت آتی ہے تو موت میٹھی لگتی ہے۔ مرڈر کرنے والے، زنا کرنے والے، گناہ کرنے والے، بہتان باندھنے والے، خطا رحم کرنے والے، چور، زانی، جب ان کے پاس موت آتی ہے تو یہ کڑوی ہوتی ہے، خراب لگتی ہے۔ تو موت بذات خود ذائقہ رکھتی ہے، جس کی طبیعت جیسی ہوگی ذائقہ ویسا ملے گا۔ اور یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ خود صاحبان ایمان ہیں جنہوں نے بتایا موت کا مزہ کیا ہے۔ جناب قاسم نے وعدے کیا شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ حضرات، ایک پیغام ربط مسائب، شہد سے زیادہ شیرین۔ آخر مثلا تھوڑا سا اس کو سمجھے، چاقو سے اگر کٹے تو درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تھوڑا سا بھی کٹے چیخنے لگے، کیا ہوا بھائی، کٹ گیا، درد ہوتا ہے تو آگ تو نکلے گی۔ لیکن قرآن پیش کرتا ہے کہ جناب زلیخا کے سہیلیوں نے حسن یوسف کو دیکھا، چھریاں چل گئی مگر انہیں پتا، تو کیا درد نہیں تھا؟ تھا، حسن کے مقابل میں اثر نہیں کیا۔ موت کا ذائقہ خود موت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ شے جس پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں اس کے خاطر، اس کی ولا اور محبت کے خاطر موت اپنی جگہ اثر نہیں رکھتی، محسوس نہیں ہوتا، چیز بدل جاتی ہے۔ عشق میں چلتے ہوئے کانٹوں پر بھی احساس نہیں ہوتا۔ ایران کے ابھی حالات آپ نے دیکھا، وہ افراد، وہ نوجوان بم گر رہے ہیں تو مائیں بھی کہہ رہی کہ میرا بیٹا پہلے جائے گا، لائن میں لگے ہوئے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، ہمیں بھیجا جائے۔ کہاں بھیجا جائے؟ دعوت و ولیمے میں نہیں، موت کے وادی میں۔ تو موت کے وادی میں ہاتھ پیر بم سے ٹکڑے ہو جا رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ ٹکڑے ہوتے ہوئے تمہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، ورنہ اس شہادت میں ذائقہ بہت ہے۔ ہر آدمی ہر شے کو نہیں سمجھ پاتا۔ وہ دین کہ جس کی محبت میں موت انہیں اچھی لگ رہی ہے، یہ ایک دوسرے سے سبقت کر رہے ہیں، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، میں میدان میں جاؤں گا، میں ماموں جان کے اوپر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ یہ قربان کر دینا کوئی میٹھا کام نہیں ہے، سخت کام ہے، مگر میٹھا لگ رہا ہے۔ موت آسان نہیں ہے، جان دے دینا آسان نہیں ہے، مگر اچھا لگ رہا ہے۔ ریزن جس کے لیے جان دینا چاہتے ہیں وہ موت سے کے مقابل میں بلند شے ہے، وہ بہت اعلیٰ شے ہے۔
अज़ादारा ने सैयद शुहदा, इस बात को आप मद्दे नजर रखें कि जिन्होंने दीन से ऐसी मोहब्बत की कि जान का नजराना पेश करते हुए उन्हें तकलीफ महसूस नहीं हुई, बल्कि जायका बताया शहद से ज्यादा शीरीन। तो हमें जान नहीं देना है, टाइम देना है। उन्होंने जान दे दिया, हमें जान नहीं देना है। हमारे लिए करबला नहीं है कि जिसे कहीं जाए और कुर्बान हो जाए, नहीं, वक्त देना है। इबादतों के लिए वक्त, माँ बाप के लिए वक्त, शौहर जौजा के लिए, जौजा शौहर के लिए इताअत, इबादत, नेकियां, सच्चाई। हमें जो चीज कुर्बान करना है, वक्त। झूठ को सच्चाई पे कुर्बान, कि सच्चाई बाकी रह जाए, झूठ को फना करना है। तो हमारी कुर्बानियां करबला से फयालैतनी कुन्तु माअकुम जुड़ी हुई हैं, मगर नौइयत अलग है। वहां जान दी थी, यहां जान नहीं देना है। यहां ईमान को और मजबूत करना है। अज़ादारा ने सैयद शुहदा, यकीनन जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि हमारी निगाह में, मेरी निगाह में मौत शहद से ज्यादा शीरीन है। अज़ादारो, ये कहने में बहुत आसान है, मगर ये मरहला कितना सख्त है, वो फ़कत वो ज़वात मुक़द्दसा ही जानते हैं। दीन से वो विला, वो मोहब्बत कि जिसके खातिर ये सारी चीज़ें हल्की नज़र आ रही थी। अज़ादारो, खुदा आपके रोने को कबूल फरमाए। बच्चे बचपन में भी अगर जाएं तो माँ बाप के लिए बहुत दर्द होता है, लेकिन अगर बच्चे जवान होने वाले मंजिल पर अगर दुनिया से रुखसत होते हैं, वो माओं के दिल लरस जाते हैं। लेकिन करबला की माएँ और हमारी माओं में फ़र्क है। हमारी माएँ सहरे की दुआ करती हैं, करबला की माएँ सहरे के वक्त शहादत की दुआ करती हैं। चाहे जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को देखिए, जनाब कासिम अलैहिस्सलाम को देखिए कि ये कैसी माएँ थीं। वो वक्त भी आया कि जनाब कासिम अलैहिस्सलाम अपने चचा, अपने आका मौला इमाम की खिदमत में आए, कहा अम्मू मौत की इजाज़त दीजिए, मुझे आप पे कुर्बान होना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैर से लेकर चेहरे तक, सर की बुलंदी तक हसरत की निगाहों से देखते रहे। बहती हुई आंसुओं से फरमाया, बेटा कासिम, तुम मेरी भाई की निशानी हो। जब भी मुझे मेरा भाई याद आता है हसन, मैं अपने भाई की याद में तुम्हें देख लेता हूं और मुझे तसल्ली मिल जाती है। कासिम, तुम भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे जंग की इजाजत दूं। अज़ादारो, जनाब कासिम रोते हुए किनारे पर गए। हुजरे के एक हिस्से में बैठकर दो जानू अपना सर रखकर देर तक रोने लगे। रोते रोते ये बात याद आई कि बाबा ने मुझे एक वसीयत करते हुए तावीज मेरे बाजू पे बांधी थी। बेटा कासिम, जब मुसीबत का वक्त आए तो तुम इस तावीज को खोल के पढ़ लेना। एक जगह जुमला तारीख का यह है कि जब मेरे भाई पे मुसीबतें घिर जाएं, घेर ले, तो बेटा याद रखना, तुम इस तावीज को खोल के पढ़ लेना। जनाब कासिम ने चेहरा जल्दी से उठाया। उठाने के बाद जल्दी से तावीज को खोला। सलाम के बाद इमाम ने कहा, बेटा कासिम, जब हालात मेरे भाई को घेर लें, मुसीबतों का चारों तरफ से घिराव हो जाए, तो याद रखना, अपनी जान को कुर्बान करते हुए कोता ही नहीं करना। अज़ादारा ने मजलूम करबला, मौत से दुनिया घबराती है, मगर आले मोहम्मद मौत को अपने सीने से लगाते हैं। इसलिए दीन की बका, दीन की हयात। अज़ादारों बड़े खुशी के साथ अपने अम्मू के पास आए और ये तावीज़ को पेश किया। इमाम हुसैन ने देखा और देखने के बाद बहुत देर तक मेरा
بہت دیر تک روتے رہے۔ عزادارہ نے سید الشہداء تاریخ نے لکھا، حسرت سے پھر اپنے بھتیجے کو دیکھا، جاؤ میرے لال قاسم خدا حافظ، میں تاریخ کے ان روایتوں کو سمیٹ کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جناب قاسم کے سر پہ جو امامہ آپ نے رکھا تھا، اس امامے کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اس کے دو حصے کیے، دو ٹکڑے کیے، ایک سر پہ باندھا اور ایک کپڑے کو چہرے کے اوپر اڑا دیا۔ عزاداروں کیوں ایسا کیا؟ اس لیے جانتے تھے کہ قاسم اتنے حسین ہیں کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، اور یہ تپتی ہوئی دھوپ جو چہرے پہ پڑ رہی ہے، قاسم کا چہرہ اس تپیش کو سنبھال نہیں سکتا۔ عزادارہ نے سید الشہداء، آپ نے اس ایک امامے کے ٹکڑے کو آپ نے چہرے پہ ڈالا، تپش سے بچانے کے لیے، لوگوں کی نظر سے بچانے کے لیے۔ کتنا پیار کرتے ہیں آقا۔ ہم نے کربلا کے 40 والے سفر میں یہ حالات آپ نے بھی دیکھے، ابھی بھی بہت زیادہ 40 ڈگری تک کی گرمی، ایسے عالم میں جو لوگ پیدل چلتے ہیں، راستے میں کپڑے کو گیلا کر کے بچوں کے سر پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ بچوں کا سر گرم نہ ہونے پائے، بچوں کی طبیعت خراب نہ ہونے پائے۔ بس اوقات چہرے پر کپڑا ہلکا والا اڑا دیتے ہیں کہ بچوں کو چہرے کی اوپر جو ہے تپش نہ پڑے۔ جناب قاسم جب جانے لگے، آپ نے جناب قاسم کے کرتے کو دونوں طرف سے مثل کفنی پھاڑ دیا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا خدا حافظ کر کے جناب قاسم میدان میں آئے۔ تاریخ نے لکھا، آتے ہی عمر سعد سے آپ نے مخاطب ہو کے کہا، اے عمر سعد، تجھے شرم نہیں آتی کہ آل محمد کے بچے اللہ تش کی صدائیں لگا رہے ہیں اور تمہارے جانور یہاں سیراب ہو رہے ہیں؟ عزادارہ نے سید الشہداء، جانور پیے مگر بچے نہ پیے، بہت ساری باتیں ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ ارزخ ملعون سے لوگوں نے کہا، اس کا مقابلہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ارزخ نے کہا، اس بچے کے مقابلے میں مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں بہت بڑا پہلوان۔ اس نے اپنے 4 بیٹوں میں سے ایک کو پہلے بھیجا جو بڑا تھا، وہ جب آیا تو 2 لمحے میں وہ واصل جہنم ہو گیا۔ ارزخ کی تیوریاں بڑھی، اور عزاداروں ایک کے بعد ایک 4 جب بیٹے اس کے واصل جہنم ہوئے۔ ارزخ نے کہا، تم نے یہ کیا قیامت مچا دی؟ لیکن تمہیں نہیں پتا میں باپ ہوں، میں ارزخ ہوں۔ اپنا تعارف کرانے میں وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرے علاوہ کوئی دنیا میں شجاع نہیں ہے، لیکن جب میدان کارزار میں مقابلے پہ آیا، عزادارہ نے سید الشہداء، میرے آقا نے اسے بھی واصل جہنم کیا، مگر کچھ ایسے ظالم بھی تھے کہ جنہوں نے چھپ کر کے ایسا نیزہ چلایا کہ آپ کی پسلیاں اس نیزے کی وجہ سے ٹوٹی، اور ایک ظالم نے پیچھے سے ایک ایسا گرز چلایا کہ سر شگافتہ ہو گیا۔ قاسم کو گھیر کے لوگوں نے شہید کیا۔ عزاداروں گرتے گرتے جناب قاسم نے، السلام علیکہ یا اماں، اے امو آپ پہ سلام، ادرکنی۔ عزاداروں امام حسین علیہ السلام تیزی سے اپنے بھتیجے کی طرف چلے۔ تاریخ نے بتایا کہ جیسے جیسے حسین چل رہے تھے، کہیں گرتے تھے اٹھتے تھے، جب امام حسین پہنچے ہیں اسی اسنا میں ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے تاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ حسین لاش قاسم پہ پہنچے، پسلیاں چور چور ہو گئی ہے، لاشا بکھر گیا ہے۔ عزادارو، امام حسین نے ردا کو زمین پہ بچھایا، اور بچھانے کے بعد ٹکڑے قاسم کے جمع کیے۔ عزادارو، تاریخ کا ایک جملہ یہ بھی ہے، اس گٹری کو لے کر چلے جہاں خیموں میں اکبر کا لاشا تھا، اسی کنارے جا کر بیٹھ گئے، اور اکبر کے بازو میں قاسم کے اس لاشے کے ٹکڑے رکھ کر نجف کا رخ، مدینے کا رخ کیا۔ یا جدہ، اے میرے جان، آپ کربلا کے اس منظر کو دیکھے، میرا اکبر بھی شہید، قاسم بھی شہید، واہ محمد واہ سیالم الذین ظلموا، ماتم حسین۔